السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ رقیہ بیگم کی کچھ نصیحتوں کو اور ان کے عمدہ اقوال کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ بچوں، تم سب سید ہو، تمہاری نسبت سادات خاندان سے ہے۔ خوب غور سے سنو اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، نسل سید کے اندر کچھ بنیادی صفات ضرور پائی جاتی ہیں۔ جب تم کسی سے یہ کہو کہ میں سید ہوں تو ان 7 چیزوں کو ضرور پرکھ لو۔ نمبر 1، سید کو طیش نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو صرف دین کے معاملے میں آتا ہے۔ نمبر 2، سید کبھی ذاتی انتقام نہیں لیتا۔ نمبر 3، سید کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ نمبر 4، سید کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا۔ نمبر 5، سید کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ نمبر 6، سید کھانے میں عیب نہیں نکالتا، بھوک اور پیاس سے کبھی بے حال نہیں ہوتا، جو سامنے آئے صبر سے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نمبر 7، سید پر زندگی میں کبھی کبھی سخت حالات آتے ہیں، اس کی جان تک خطرے میں ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا، اللہ کے بھروسے پر ہر خطرے سے لڑ جاتا ہے اور بدترین حالات سے ٹکر لے لیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی دانشمند اور دوراندیش خاتون کی اخلاقی و تربیتی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بچوں سے کی۔ یہ قیمتی باتیں دراصل بچوں کی تربیت اور ان کے اندر اخلاقی اقدار کو بلند کرنے اور ان کو اپنے نسبی و خاندانی اوصاف سے جوڑنے کے لیے تھیں۔ مذکورہ بالا اوصاف و خوبیاں جہاں وہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتی تھیں، وہیں وہ اس کا خود عملی نمونہ بھی تھیں۔ آپ اپنے گھر کے ہر فرد کے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتی تھیں تاکہ وہ دنیا کے اچھے اور برے حالات کا مقابلہ کر سکیں، اسلامی کردار کا چلتا پھرتا عملی نمونہ بن سکیں اور بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ آپ رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ ڈرنے والی، عبادت گزار اور زہد و قناعت میں یکتا درجہ رکھتی تھیں۔ اپنے سارے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھیں۔ انہیں اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور کامل یقین تھا۔ یہ فنا فی اللہ تھیں۔ مزید ان کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی بھر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئیں، نہ انہوں نے کبھی کوئی دوا استعمال کی، بلکہ اگر کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ نکل جاتا تو اس جگہ پہ ہاتھ رکھتیں اور کہتیں کہ اے پھوڑے زیادہ نہ بڑھ، ہمارا خدا سب سے بڑا ہے۔ یہ کہنے سے وہ پھوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی شادی سید احمد حسن سے جب ہوئی تھی تو ان کی پہلی بیوی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی اور ان سے 3 اولادیں تھیں۔ آپ نے ان 3 ماں کی ممتا سے محروم بچوں کو سکون و قرار عطا کیا اور سید احمد حسن مودودی رحمہ اللہ کے غم کو دور کیا، اس گھر کو جنت نشاں گھر بنا دیا، شاید جس کا نتیجہ تھا کہ آپ کی اخلاص و محبت اور اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ نے ان کے بطن سے ایک ایسے بچے کو پیدا کیا جو بر صغیر کا مجدد اسلام و مفکر اسلام ثابت ہوا، جس نے الہی نظام کے قیام کے لیے جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی، جس نے دین کی اقامت و اشاعت کے لیے 100 سے زائد کتابوں کو تصنیف کیا، اللہ کے پیغام کو عوام الناس تک عام کرنے کے لیے تفہیم القرآن کو مرتب کیا، جسے عالم اسلام علامہ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔
سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی تعلیم و تربیت میں جہاں رقیہ بیگم کے شوہر بزرگوار سید احمد حسن کی کوشش و محبت شامل ہے، وہیں رقیہ بیگم کی خدا ترسی، فصیح و بلیغ زبان، تربیت و تادیب کی حکمت عملی اور ان کے عزم و حوصلے کا بھی اہم رول ہے۔ ماں کی تربیت ہی کا یہ ثمرہ ہے کہ سید مودودی رحمہ اللہ صبر و استقامت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ موجودہ صدی میں سید مودودی رحمہ اللہ وہ اسلامی شخصیت ہیں جنہیں سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ جان، مال، فقر و فاقہ اور عزت و آبرو کے خوف سے غیروں سے زیادہ اپنوں نے ظلم کیا، الزامات لگائے، کفر کے فتوے لگائے گئے، لیکن اللہ کا یہ جانباز فقیر ہر چیز سے بے نیاز تھا، کیونکہ اس کی عظیم ماں نے اسے صبر و استقامت اور حلم و بردباری کا عملی سبق پڑھایا تھا۔ رقیہ بیگم انتہائی متحمل مزاج اور آہنی اعصاب کی حامل تھیں۔ جب ان کے بیٹے سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کو رد فتنہ قادیانیت کی وجہ سے حکومت ہند نے 28 مارچ 1953 کو پھانسی کی سزا کا اعلان کیا تو ان کے خالہ زاد بھائی، جو ان سے کچھ کدورت رکھتے تھے، انتہائی بے دردی سے کہنے لگے، ارے کچھ خبر ہے؟ تیرے منع کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ رقیہ بیگم، جو سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی والدہ ہیں، وہ اپنے بیٹے کو پیار و محبت سے منا کہہ کر پکارا کرتی تھیں۔ اپنے بیٹے کے تعلق سے اس وحشتناک خبر کو سن کر وہ بولی، اللہ کا مال ہے، جس طرح چاہے لے لے۔ کتنا سوچا سمجھا اور نپا تلا جواب دیا۔ یہ سن کر وہ آدمی جو آپ کو پریشان کرنا چاہتا تھا خود حیران اور پریشان رہ گیا۔ کیسا مضبوط ایمان تھا، کیا ہی بے باکانہ جواب تھا۔ جرأت و بہادری کی ایسی ہی تربیت انہوں نے اپنے بیٹے سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کو بھی دی تھی۔ پھانسی کے تختے پر جب ان کے اس جانباز بیٹے کو لٹکایا جا رہا تھا تو ان سے معافی نامہ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے تمہاری جاں بخشی کی جا سکتی ہے، تو اس وقت جرأت مند اور آہنی اعصاب کی حامل ماں کے اس جرأت مند بیٹے نے حکومت وقت کے سامنے اعلان کیا، موت و حیات کے فیصلے زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ان لوگوں سے ہرگز رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا، اگر زندگی باقی ہے تو یہ لوگ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے، اور اگر میری زندگی ختم ہو چکی ہے تو میں ہنسی خوشی اپنے خدا کے حضور پہنچ جاؤں گا۔ کیا جرأت مندانہ جواب تھا! بالکل اس شعر کے موافق، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اس واقعے سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1، والدین کے صالح اعمال، اخلاص و للہیت کا جذبہ اور نیک جذبات بچوں کی زندگی پر یقینی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 2، والدین کی نیکیوں کا دنیا میں سب سے بڑا انعام اللہ کی جانب سے صالح اولاد کی شکل میں دیا جاتا ہے، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مومنہ ماں کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر خاندانی و نسبی خوبیوں کو برقرار رکھتی ہے اور اسلامی اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نمبر 4، ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مصائب و مشکلات اور تنگی و غربت میں بچوں کے اندر عدم تحفظ کا احساس اور احساس کمتری پیدا نہ ہونے دے۔ نمبر 5، بچوں کی بہترین پرورش و نشوونما اور ان کی تعمیر سیرت کے لیے گھر کا پاکیزہ ماحول ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، اپنے بچوں کو بیجا لاڈ و پیار، ان کی ہر منہ مانگی چیزوں کی تکمیل سے بچنا چاہیے، انہیں اچھے برے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔